بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا قال عز وجل فی کتابہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل قوم عید وہذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خواتین و حضرات، آج نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پورے بر صغیر میں عید الفطر کی تقریب انتہائی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و محبت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ میں اولاً اس مرحلے پر تمام مسلمانوں، ملت اسلامیہ اور بالخصوص ان روزے داروں کو جنہوں نے محض اللہ کی رضا کی خاطر پورے ماہ مقدس میں صیام اور قیام کا فریضہ ادا کیا، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کتاب تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح سے وابستہ کر لیا، دلی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ دراصل اسلام دین فطرت ہے، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے وطن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے اقوام، بالخصوص یہود نصارہ، وہ سال میں 2 تقریبات مناتے ہیں جن میں ناچ گانے اور اپنے مذہبی رسومات کے تئیں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تہواروں کو دیکھنے کے بعد یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے 2 عظیم الشان تقریب عطا کی ہیں۔ ان میں ایک عید الفطر ہے جو ماہ رمضان کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ میں ادا کی جاتی ہے، اور دوسری تقریب عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ایک عظیم الشان قربانی کی یادگار میں مسلمان مناتے آ رہے ہیں۔ آج عید الفطر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن نہ صرف مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے وہ مقرب فرشتے، وہ معصوم فرشتے جو رات دن اللہ کی عبادت و ریاضت، تسبیح و تحمید اور ذکر و اذکار میں لگے ہیں، وہ انسانوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، بالخصوص روزے داروں کو جنہوں نے پورے مہینے محض اللہ کی رضا کی خاطر بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، نفس کے تقاضوں کو قربان کر کے محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر ماہ رمضان کے روزے مکمل کیے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی، ماہ رمضان کا ہم نے استقبال کیا، اور پورے مہینے جس سے بھی جو کچھ بن پڑا اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اس نے ماہ رمضان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ اللہ ہی کے حکم سے سجد شکر بجا لاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لکل قوم عید، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، خوشی کی تقریب ہوتی ہے۔ وہذا عیدنا، پہلی شوال کو آج ہماری عید ہے۔ پورے مہینے ہم نے روزے رکھے، صبح سے شام تک فاقہ کشی کی، کھانے پینے سے مجتنب رہے۔ آج اللہ کو حکم ہے کہ اب کھاؤ پیو، تمام حلال چیزیں جو اب تک تم نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے دی تھیں، اب تمہارے لیے پھر جائز ہو گئی ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر ان سے استفادہ کرو اور خورد و نوش کا اہتمام کرو۔ یہ عید اصل میں اردو میں اس کا ترجمہ ہے خوشی کے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ عاد یعود، بار بار پلٹ کے لوٹ کے آنے والی چیز، چونکہ عید بھی ہر سال پلٹ کے آتی ہے اور سال میں 2 بار آتی ہے، تو اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ عید کا فلسفہ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ ہم ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے موقع دیا، محض اس کے کرم اور اس کی عنایت سے
ہمیں توفیق ملی تو اب ہمیں اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ چنانچہ عید کی نماز کے لیے مسلمان پورے جوش و جذبے کے ساتھ گروہ در گروہ شہر کی سب سے بڑی کھلی جگہ جہاں ہے، جس کو عیدگاہ کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اللہ کے نام کی تکبیرات بلند کی جاتی ہیں اور دوگانہ نماز شکر ادا کیا جاتا ہے۔ عید کی رات گزری، کتنی بڑی خوشخبری اور سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کچھ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، دلوں کے راز اور خفیہ باتوں سے بھی واقف ہیں، جان بوجھ کر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی مزدور ہے، اس نے پوری طرح سے اپنی مزدوری مکمل کی، اپنا فریضہ پورا کیا، جو کام اس کے ذمے تھا اس کو مکمل کیا، تو اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے باری تعالیٰ اسے بھرپور اجرت ملنی چاہیے، اسے اس کے کیے کا صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں فرشتوں کے توسط سے کہ میرے وہ بندے جو آج عیدگاہ آئے ہیں، میری وہ بندیاں جو عیدگاہ آئی ہیں، وہ نوجوان، وہ بزرگ جو عیدگاہ تشریف لائے ہیں، وہ جب عیدگاہ سے لوٹتے ہیں تو ان کے تمام گناہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ ان کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو۔ چنانچہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیدگاہ میں جب مسلمان آ جاتا ہے، نماز دوگانہ ادا کر لیتا ہے، تو جب وہ پلٹ کے گھروں کی طرف جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے۔ عید کا دن ایک تاریخی اہمیت کا حامل دن، محاسبے کا دن، احساس ذمہ داری کا دن، اور اس اعتبار سے عید کا دن ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی کہ ہم نے پورے مہینے میں جو محنت کی، مجاہدہ کیا، اللہ کے حکم پر چلنے کی کوشش کی، عید کے دن ہم ایک پورے عزم کے ساتھ اللہ کے سامنے اس بات کا پھر عہد کریں کہ باری تعالیٰ ہم پورے 11 مہینے تک آپ کے حکم کی مسلسل تابعداری اور فرما برداری کرتے رہیں گے۔ یہ رجحان قطعی غلط ہے کہ ہم نے 1 ماہ تک تو اللہ کے احکام کی حتی المقدور پیروی کرنے کی کوشش کی، لیکن عید کے فوراً بعد پھر ہماری وہی پرانی چال لوٹ کے آ جائے جو پہلے تھی، بے ڈھنگی چال، اسی چال پر ہم پھر چلنے لگیں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی۔ چنانچہ حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت داماد مصطفیٰ شیر خدا شہنشاہ ولایت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لیس العید من لبس الجدید، کہ عید اس کے لیے عید نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے، بلکہ عید اس کی اصل میں عید ہے من خاف یوم الوعید، جو یوم وعید، پرسش کا دن ہے، سوال کا دن ہے، محشر کا دن ہے، اس دن سے وہ ڈرتا ہے جب دودھ کا دودھ الگ ہوگا، پانی کا پانی الگ ہوگا۔ تو اصل میں عید اللہ سے ڈرنے کا بھی دن ہے، اللہ سے خوف زدہ ہونے کا بھی دن ہے، احتساب کا بھی دن ہے۔ ہر فرد ہم میں سے ذاتی طور اپنا محاسبہ کرے، اور من حیث القوم، من حیث الامت، ہماری جو ذمہ داری ہے بنیادی لحاظ سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک منصب دیا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہمارے ناظرین کو، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کی تشکیل اور اس کا وجود میں آنا یہ بھی ماہ رمضان میں ہے۔ قرآن حکیم کا نزول ماہ رمضان میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ماہ رمضان میں، اور رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس امت کی تشکیل کو قائم فرمایا، اس کو وجود بخشا، اور یہ امت وجود میں آ گئی چونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، لیکن آخری نبی ہیں
اللہ کے رسول ہیں، تو آخری رسول جن پر نبوت مکمل ہو گئی، رسالت کا دروازہ جن پر بند کر دیا گیا، تو رسالت کا جو پیغام ہے، نبوت کا جو پیغام ہے، یا دوسرے الفاظ میں اسلام کا یا قرآن پاک کا جو پیغام ہے، یہ اس امت کے اب ذمے ہے کہ اس کو وہ آگے بڑھائے۔ صدیاں گزر گئیں، ہمارے اسلاف اور اکابرین انہوں نے دین کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی، وہ گھر گھر پہنچے، در در پہنچے، افریقہ کے صحراؤں تک پہنچے، اور ان مقامات تک پہنچے جہاں انسان آج تصور نہیں کر سکتا، لیکن وہ صحابہ کرام گئے، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین تشریف لے گئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ہمسائے میں، ہمارے قریب میں برادری کے ایسے لوگ ہیں جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے، جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے، جن تک قرآن حکیم کا منشا اور اس کی تعلیمات نہیں پہنچی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ان تک ہمارا پیغمبر یا ہمارے وہ افراد، وہ امت جو امت اجابت ہے، انہوں نے امت دعوت تک اپنی بات نہیں پہنچائی ہو۔ تو آج یہ بھی سوچنا ہے، عید کا دن ہے، کوئی شک نہیں کہ ہم فطری خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم شادمانی کا، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن ہم جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اور بحیثیت ملت ہم پر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کس درجے میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، دعوے کرنا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقتاً آج ملت اسلامیہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، دینی معاملات میں ہمیں مسائل کا سامنا ہے، سماجی معاملات میں مسائل کا سامنا ہے، معاشی معاملات میں مسائل کا سامنا ہے، اسی طرح سے سیاسی معاملات میں ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ ان تمام مسائل کی یکسوئی کے لیے، ان کے ایسے حل کے لیے جو حل اسلام پیش کرتا ہے، جو حل شریعت پیش کرتی ہے، اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں، کس طرح سے ان کا حل تلاش کریں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، اور ایسی ملت جس کا وجود خیر پر ہے، امت وسط ہے، امت دعوت ہے، امت اجابت ہے، اس تک ہم اپنی بات پہنچائیں اور پوری دنیا کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے اور اپنے وجود سے جنت نشاں بنانے کی کوشش کریں۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ آج نفرت عام ہو رہی ہے، آج کشمکش عام ہو رہی ہے، آج ایک دوسرے سے دوری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، آج انسانیت کو تقسیم کرنے کے فارمولے پر عمل کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں، اور آپ کی ذات بلا کسی شک و شبہ کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی حامل ذات ہے، آپ کے انسانیت کے پیغام کو، محبت کے پیغام کو، رواداری کے پیغام کو، ہمدردی کے پیغام کو، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے پیغام کو عام سے عام تر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج مسلمان کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، آج مسلمان کو دقیانوس کہا جاتا ہے، آج مسلمان کو کم نظر کہا جاتا ہے، آج مسلمان کو کم فہم ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، آپ میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں، ایسی شخصیات ہیں جو ہماری انتہائی قابل احترام ہیں، ان کی عزت ہے، ان کی قدر ہے، منزلت ہے، لیکن بحیثیت ملت آج جو صورتحال ہے وہ مجھے ایک مفکر کی بات یاد آتی ہے کہ پہلے یہ امت تھی، اور جب امت تھی، امت واحدہ تھی، تو پوری دنیا ان کا لوہا مانتی تھی، پوری دنیا پر ان کا اثر تھا، پوری دنیا ان سے خائف تھی، پوری دنیا ان کا احترام کرتی تھی۔
پوری دنیا اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتی تھی، لیکن جب سے یہ امت امت بن گئی، امت عربی کا ہی لفظ ہے جس کے معنی باندی، کنیز، خادمہ، جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جسے بالکل نیچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ حال آج امت کا ہو چکا ہے۔ یہ امت امت بن چکی ہے، باندی بن چکی ہے۔ ہمیں اس الزام کو دور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا۔ جس طرح کی بھی کمزوری ہمارے اندر آج ہے اور جن کمزوریوں کے آج ہم شکار ہیں، ان سے ہمیں باہر آنا ہوگا اور اسلام کے اس آفاقی پیغام کو، اس انسانیت ساز پیغام کو، جس نے جب اس دھرتی پہ قدم رکھا تو پوری انسانیت کا بول بالا ہوا، آدم کی عظمت سامنے آئی اور لوگ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی کے اوقات اور زمانے کے لمحات گزارتے رہے۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے، ہمیں پھر اسی طرف پلٹ کے آنا۔ عید کا یہ پیغام ہے کہ ہم خدارا صدق دلی کے ساتھ اپنا جائزہ لیں، کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ایک ایسا سماج، ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کریں جو ایک فلاحی معاشرہ ہو، جو ایک رفاہی معاشرہ ہو، جو ایک اصلاحی معاشرہ ہو، جو ایک اسلامی معاشرہ ہو۔ اور اسلام کا نام سن کر ہمیں بدکنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو ایک دوسرے کی عزت کرنے کا مذہب ہے، اسلام تو رواداری کا مذہب ہے، اسلام تو اخلاق اور کردار کی بلندی کا دوسرا نام ہے۔ تو ہمیں عید کے دن ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں جو حاجت مند ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، جو پسماندہ ہیں، کسی بھی لحاظ سے ہم کسی نہ کسی درجے میں ان کے کام آ سکیں، ہم کسی نہ کسی درجے میں ان کی دستگیری کر سکیں، اس لیے کہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم اپنے الفاظ میں مشہور اسلامی شاعر اور مصلح حضرت علامہ خواجہ الطاف حسن حالی نے پیش کیا ہے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، اور کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحم و کرم، رحمت ہی رحمت آپ کی ذات۔ اس امت کا جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے امتی ہیں، تو ہم پر کیا لازم ہے؟ ہم اس مقدس اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی کریں، کامل پیروی کریں، اور ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہم آدھا مسلمان اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا جو مطالبہ ہے، جو تقاضا ہے، اور عید اسی پیغام کو یاد دلانے کے لیے بار بار آتی ہے کہ مسلمان پھر وہی کردار اپنائے جو ان کے اسلاف کا طر امتیاز تھا۔ لیکن علامہ اقبال کی زبان سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے خیر القرون کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ایک ایک فرد کی زندگی کو آپ دیکھیے، کہیں انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر فرد اپنی جگہ فرد کامل، انہوں نے جہاں اپنی ذات کی اصلاح کی، اپنے اللہ سے لو لگایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اتباع کی کوشش کی، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانیت کی تعمیر میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ آج کہیں بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، اگر صداقت کا عمل دخل ہے، کہیں سچائی مل رہی ہے، کہیں خلوص مل رہا ہے، کہیں محبت بٹ رہی ہے، کہیں انسانیت کی کوئی رمق باقی ہے،
تو یہ انہی پیش رو ہمارے اسلاف و اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن افسوس آج ہم میں وہ خوبیاں ایک ایک کر کے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم خود غرض بن چکے ہیں، مفاد پرست بن چکے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اپنے حصار میں بالکل گھرے بیٹھے ہیں، ہمیں باہر نکلنے کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جنت بن چکی ہے تو اتنا کافی ہے، حالانکہ محض یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس پوری دنیا کو جنت بنانا یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور یہ جنت بنے گی جب مسلمان واقعی اپنا کردار ادا کر سکے گا، اپنا رول ادا کر سکے گا، اپنی ذمہ داریاں نبھا سکے گا، کیونکہ یہ امت اجابت ہے، اور پوری دنیا کے لوگ جنہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا ہے، قبول نہیں کیا ہے، وہ امت دعوت ہیں۔ ان تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی عملاً آج جس قدر ضرورت ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ عید کا مرحلہ ہے، میری دعا ہے اور خواہش ہے اور یہ دلی تمنا ہے کہ ہم سب جس سے جو کچھ بن سکے اپنی حیثیت، بساط اور استطاعت کے مطابق اسلام کے محبت، رواداری، انسانیت اور خوش خلقی کے پیغام کو عام سے عام کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو واقعی یہ عید ہم سب کے لیے حقیقی عید ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، ہم پھر وہی اپنی پرانی ڈگر پہ چلتے رہے، اپنی جو پرانی ہماری عادات ہیں اور ہمارے جو طور طریقے ہیں اسی پر قائم رہے اور اسی پر چلتے رہے، تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ آئیے دعا کریں، چونکہ اجابت کی گھڑیاں بھی ہیں۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول خاص طور سے فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل کھول کے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، انسانیت کی گتھیوں کو سلجھا دے۔ آج پوری دنیا جس بدامنی اور جنگ و جدل کی شکار ہو رہی ہے، نفرت کا جس طرح سے ماحول ہے، پروردگار اپنے فضل و کرم سے اسے تبدیل فرما دے، محبت کی ہوائیں چلا دے، امن کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ خوشحالی کی ہوائیں چلا دے، اور یہ امت جس مقصد کے تحت وجود میں لائی گئی ہے، اس امت کو پھر وہی سبق پڑھنے اور اسے دہرانے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ دعا ہے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود قرآن مجید کے اندر کہ اگر تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کا خلاصہ ہیں، بلکہ مجھے اجازت دیں میں عرض کروں کہ اس کائنات کی جان ہے، تخلیق کائنات کا بنیادی سبب ہیں، ہمارا اگر ان کے ساتھ صحیح رابطہ ہو جائے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو یقین ہے کہ ہمارے تمام مسائل جو منہ پھاڑے ہوا ہے بلکہ گلا پھاڑے ہوا ہے، وہ تمام مسائل آن کی آن میں حل ہو سکیں گے، اور یہ دنیا ایک بار پھر جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ باری تعالی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے اور اسلام کے ہم پیغام کو عام سے عام کر سکیں، اس بات کے لیے ہم پھر ایک بار تجدید عہد کریں، اور اسی کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں کہ باری تعالی ہماری ہمتوں میں توانائی پیدا فرما، ہمارے عزائم میں پختگی پیدا فرما، ہمارے ارادوں میں فولادی قوت پیدا فرما۔ یا اللہ آج ہمارے خلاف یعنی مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں بحیثیت ملت اسلامیہ کو کمزور کرنے کی بلکہ اسے مٹانے کی، ان سازشوں کو اپنے فضل و کرم سے ناکام فرما، اور امت کو متحد ہونے کی، متفق ہونے کی، کلبہ توحید کی بنیاد پر ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اسی سے ہم انشاءاللہ اپنی تمام مشکلات پر، بحران پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور یہی عید کا بنیادی پیغام ہے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس حیثیت سے جو فرد اس پیغام کو عام کرے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، اللہ کے یہاں اس کا صلہ ہے، اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، کمزوری کا مظاہرہ کیا، تو پھر
ہمارا وجود بحیثیت ملت خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور بار بار ہم عید کا استقبال کریں، ماہ رمضان کا استقبال کریں، عید ہمیں خوش آمدید کہتی رہے، ہم عید کو خوش آمدید کہتے رہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔